بسم اللہ الرحمن الرحیم مواہب ربانیہ۔ علم کی روح کیا ہے؟ ارشاد فرمائے کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ کے کچھ عاشقین کی ایک جماعت مل جائے جو سارے عالم میں میرے ساتھ اللہ کی محبت میں پھریں، سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب، سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب تیرا درد محبت سنائیں، تیرا درد محبت سنائیں، تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنوں بنائیں، سارے عالم کو مجنوں بنا کر میرے مولا تیرے گیت گائیں۔ در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر اہل درد محبت کو پائیں، در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر اہل درد محبت کو پائیں۔ آپ بتائیے ایک مومن کو اللہ کی محبت سکھا دینا کہ وہ اللہ والا بن جائے، خاص کر ایک عالم صاحب درد ہو جائے اور اس کی اصلاح ہو جائے تو عالم کی اصلاح سے عالم کی اصلاح ہوتی ہے۔ پھر ایک دارالعلوم کیا، ایک عالم آپ کا دارالعلوم ہوگا۔ دارالعلوم کی روح اللہ کی محبت ہے، ورنہ دارالعلوم اینٹ اور سیمنٹ کا نام نہیں ہے۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دارالعلوم دل کے پگھلنے کا نام ہے، دارالعلوم دل کے پگھلنے کا نام ہے، دارالعلوم روح کے جلنے کا نام ہے، دارالعلوم روح کے جلنے کا نام ہے۔ دل اللہ کی محبت میں تڑپ رہا ہو، اصلی دارالعلوم یہ ہے۔ دارالعلوم تعمیر کرانا اور اس کے لیے اینٹیں لانا اور دارالعلوم چلانا ایک غیر عالم بھی کر سکتا ہے۔ استادوں کو تنخواہ ایک غیر عالم بھی دے سکتا ہے، طلباء کی نگرانی غیر عالم بھی کر سکتا ہے، لیکن کسی صاحب درد سے اللہ کی محبت کا درد حاصل کرنا بے بہا اور قیمتی چیز ہے۔ اپنے شیخ کے ساتھ عالم میں پھر پھر کر یہ درد حاصل کریں اور اللہ کے بندوں کو تقسیم کریں، پھر آپ کا دارالعلوم دارالعلوم ہوگا، پھر آپ کا درس ہوگا کہ طالب علم بھی صاحب نسبت بن کر نکلیں گے۔ میں نے اپنے بیٹے مولانا مظہر میاں سے کہا کہ کتب خانہ اور دواخانہ تو غیر عالم بھی چلا سکتا ہے، آپ اپنا وقت اللہ کے دین کے لیے وقف کیجئے۔ اگر ساری دنیا مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتے۔ آپ مچھر کا پر پیش کر کے اپنی دنیا کا کام لیجئے، ملازمین کو اچھی اچھی تنخواہیں دیجئے، وہ آپ کا کام صحیح طرح انجام دیں۔ ان کو مچھر پیش کر کے آپ مخلوق خدا کو محبت کے اچھر سکھائیں۔ ہندی اور گجراتی میں حروف کو اچھر کہتے ہیں، لہٰذا اب آپ نے کبھی نہ دیکھا ہوگا کہ مولانا کتب خانے یا دواخانے میں جا کر بیٹھے۔ حضرت والا کا انوکھا طریق اصلاح۔ کل اختر کی ایک عظیم غلطی پر حضرت والا دامت برکاتہم نے اختر کو اصلاح کے لیے ڈانٹا اور تنبیہ فرمائی تھی۔ حضرت والا تو سراپا رحمت ہے، اول تو کسی کو ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہی نہیں، لیکن ضرورتاً اگر کبھی ڈانٹ بھی دیتے ہیں تو دوسرے وقت اس پر اس قدر شفقت و کرم اور دلجوئی فرماتے ہیں کہ ندامت ہونے لگتی ہے کہ شیخ تو روحانی باپ ہے، اگر وہ جوتے بھی لگائیں تو ان کا حق ہے، لیکن اپنے خدام کے ساتھ حضرت والا کی محبت و شفقت و کرم کی مثال نہیں ملتی، اور بلا مبالغہ حضرت والا اس شیخ کے مصداق ہیں۔ ڈھونڈوں گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، ڈھونڈوں گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، اطال اللہ ظلالہ و بقاءہ و ادام اللہ فیوزہ و انوارہ۔ بس میں دوران گفتگو اچانک اختر کو مخاطب کر کے فرمایا اب آپ زیادہ غم نہ کیجیے، مجھ سے ایسی بے وقوفی کیوں ہوئی؟ اگر ایسی بے وقوفیاں نہ ہوتی تو آج آپ کا دماغ تکبر سے بھرا ہوتا۔ اے بسا ذرہ سیاہ تابش کنن، آپ کو میرے ساتھ جو محبت ہے اور سارے عالم میں جو میرے ساتھ رہتے ہو یہ سونے کی اینٹ ہے، اس کو کبھی سیاہ تاب کر دیا جاتا ہے، کیونکہ تاشود ایمن سے تاراج و غزن، تاکہ عجب اور کبر کی تباہی و بربادی سے حفاظت ہو جائے، تاکہ آپ کو خود اپنی نظر نہ لگ جائے، ورنہ آپ اپنے کو وی آئی پی سمجھ جاتے، لیکن جب ایسی بے وقوفیوں کا صدور ہوتا ہے تب نظر اس سونے کی اینٹ سے ہٹ جاتی ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ اگر خدا مدد نہ کرے تو ہم سے ایسی بے وقوفی اور فاش خطا ہو سکتی ہے، لہذا عجب اور کبر کے چور ڈاکوں سے بچانے کے لیے سونے کے سلکوں سے احتاب کر دیا جاتا ہے۔ تکوینی طور پر ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف نہ کرنی چاہیے، کیونکہ ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، تمہارے نفس کی غلطی سے کسی گناہ سے قلب میں اندھیرے آئے جس سے یہ اندھیرے فیل ہوئے، لہذا توبہ و استغفار سے اپنی عقل کے اندھیروں کو ہٹاؤ، نور تقوی حاصل کرو تو انشاءاللہ پھر ایسی غلطی نہ ہوگی۔ مگر اس سے یہ تو ہوا کہ کم از کم اپنی نظر میں شکستہ ہو گئے۔ بتاؤ اب وی آئی پی ہونے کا کچھ احساس ہے؟ عرض کیا کہ بالکل نہیں۔ پھر کیا یہ معمولی نفع ہے کہ آپ کے اندر عبدیت پیدا ہو گئی، فنائیت پیدا ہو گئی؟ میں کچھ نہیں۔ بولیے کس قدر احساس آپ کو اپنی نادانی کا ہوا؟ بس اللہ کو یہی پسند ہے کہ اپنے کو کچھ نہ سمجھو۔ جب صدور خطا ہو جائے تو اپنی نگاہوں سے گر جاؤ۔ بندہ جب اپنی نگاہوں سے گر جاتا ہے تو اللہ کی نظر پاک اس کو اٹھا لیتی ہے۔ فہم و خاطر تیز کردن نیست را، مولانا رومی صاحب پونیہ فرماتے ہیں کہ عقل و فہم تیز کرنے سے اللہ کا راستہ طے نہیں ہوتا،
جو شکستہ مین غیرت فضل شاہ، شکستہ دل شکستہ خاطر کو جو اپنے کو پسماندہ سمجھتا ہے، اللہ کا فضل اس کی دستگیری فرماتا ہے۔ حضرت والا کی فنائیت اور شیخ کے ذمہ ہے کہ اپنے احباب کی خطاؤں کو معاف کرتا رہے، کیونکہ اس کو بھی تو قیامت کے دن اپنی معافی کرانی اور اپنے کو برتر سمجھ کر نہ ڈانٹے۔ یہی سمجھے کہ یہ شہزادے ہیں اور شاہ نے حکم دیا کہ ان کو کوڑے لگاؤ، تو جلاد کوڑے لگاتا ہے تو ڈرتا بھی رہتا ہے اور بادشاہ کی نظر کو دیکھتا رہتا ہے کہ کہیں شاہ کی نظر نہ بدل جائے، کہ کوئی کوڑا تیز نہ لگ جائے۔ یہ حکیم الامت کے ارشادات ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اصلاح بھی تو ہمارے ذمہ ہے، خاموش کیسے رہیں؟ دل پر جبر کر کے اور خود کو حقیر سمجھتے ہوئے کہنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔